السلام علیکم ویورز. آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت. آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے بڑے کام کے لیے بڑی سوچ کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم کچھ پلان کرتے ہیں، جب ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر ہماری سوچ جو ہے وہ ہمارا ویژن جو ہے براڈ نہیں ہے، اس جیسا نہیں ہے، تو ہم اس کام کو نہیں کر سکیں گے. جب ہمارے ذہن کے اوپر ملٹیپل تھاٹس جو ہیں، مختلف قسم کی بے سروپا خیالات اور سوچیں جب ہمارے اوپر انویڈ ہیں، غلبہ پائی ہوئی ہیں، ہمارے اندر جگہ بنائی ہوئی ہیں، تو ہم اپنی اس بڑے کام کی طرف سٹیپ آؤٹ نہیں کر سکتے، ہم آگے نہیں چل سکتے. یہی وجہ ہے کہ ہم ساری زندگی جو ہے ان سوچوں کے اندر، تانے بانے کے اندر الجھتے رہتے ہیں اور کچھ کر نہیں پاتے. ہماری زندگی کے اندر آغاز میں جب ہم اپنے کیریئر کو لے کر چلتے ہیں، بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایجوکیشن گین کر رہے ہوتے ہیں، تو بھی ہم جو ہیں اپنی سوچ کو کم اور دوسروں کی سوچ کو زیادہ اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں. میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری آدھی سے زیادہ زندگی جو ہے وہ 75 to 85% ہم ٹائم جو ہے وہ لوگوں کے لیے گزار دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ یہ نہ کہیں، لوگ وہ نہ کہیں، اب میں نے یہ نہ کیا تو لوگ یہ کہیں گے، میں نے یہ کر دیا تو لوگ یہ کہیں گے. اب یہ لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے آپ کے خاندان والے ہیں، پھر آپ کے سراؤنڈنگس میں ہیں، سبلنگس ہیں. یہ سب کے سب جو ہیں یہ آپ کو باؤنڈ کر دیتے ہیں، اپنی اپنی سوچ کو آپ کے اوپر امپوز کرتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرتے چلے جاتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے ہمارا. ہم اپنے کیریئر کاؤنسلنگ کی طرف کبھی جاتے ہی نہیں ہیں، جبکہ یہ بہت ضروری ہے. آپ کو اپنے کیریئر کے لیے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اگر آپ کے اندر اتنی ایبیلٹی نہیں ہے کہ سیلف ڈیسائسو ہیں آپ، تو پھر آپ کو تھوڑی سی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. یو شوڈ ہیو ٹو کنسلٹ سم پروفیشنل. کسی سے آپ کو مشورہ لینا چاہیے کہ واٹ ٹو ڈو. ہمارے یہاں پر اندھا دھند تقلید تو ہے، ہم نے دوسرے کو دیکھا دیکھی اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، لیکن ہم اپنی ایبلٹی نہیں دیکھتے. ڈریسنگ کو دیکھیں تو خواتین اور مرد جو ہیں، جو ڈریس ان ہے سبھی اس کو ویئر کر رہے ہیں. بسائڈز اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارا باڈی کا سٹرکچر ایسا ہے کہ نہیں ہے، ہم اس چیز کو پہنتے ہیں اور بالکل ایک عجیب طرح کا ہماری باڈی کا لک آ رہا ہوتا ہے اور ہم دوسروں کی نگاہ کے اندر تماشا بنے ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں خیال نہیں آتا کہ لوگ کیا کہیں گے. ایک ڈریس اگر آپ نے اسکرین پہ دیکھ لیا کسی کو پہنے ہوئے آپ کو اچھا لگا ہے تو وہ آپ کے اوپر لازمی نہیں اچھا لگے گا. اس کو آپ نے اپنے لیے اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کریں، ایڈجسٹ کریں، اس میں سے اپنی فزک کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کریں، دین اٹ ول بی فائن. اپنی کمپلیکشن کے مطابق کریں. تو اگر آپ ڈریسنگ کے اوپر اتنا فوکس کرتے ہو کہ مجھے یہ سوٹ نہیں کرتا، میری باڈی فگر ایسا نہیں ہے، بلا بلا بلا، تو وائی ناٹ کیریئر، وائی ناٹ ایجوکیشن، وائی ناٹ یور ورک؟ وہ کیوں نہیں آپ اس کے اوپر کیوں نہیں فوکس کرتے؟ میں نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنانا ہے جی، میں نے اپنے بیٹے کو بیوروکریٹس بنانا ہے، میں نے اس کو بینکر بنانا ہے، میں نے اس کو آئی ٹی پروفیشنل بنانا ہے، میں نے اس کو یہ بنانا ہے. تو آپ نے بنانا ہے کہ رب نے بنانا ہے، یا اس کی ایبلٹی کیا ہے؟ اس کی اپنی کوالٹیز بھی تو دیکھیں نا کہ اس کے اندر ہے کیا. اس کے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیں، کس طرف اس کا رجحان زیادہ ہے، آپ وہاں پر فوکس کریں. انویسٹمنٹ اپنے پیسے کی بھی، اپنے ٹائم کی بھی، اپنی توجہ کی بھی وہاں پر کریں. اپنی سوچ کو براڈ کریں. کنویں کے مینڈک بن کے مت رہیے. اگر آپ کی فیملی میں پڑھے لکھے نہیں ہیں تو باپ کہتے ہیں ساڑھے خاندان کے کوئی ہے نا، کسی نے تعلیم والے پاسے میں کہ روٹی نہیں کھاتی انہوں نے، کہ بال بچے پیدا نہیں کیتے، بیاہ شادیاں نہیں کیتیاں، سارا کچھ ہو جاتا ہے، بس تو روپیہ شپیہ ہونا چاہیے تھا کول. ڈیفینیٹلی بڑی پیاری بات ہے. میں نے کسی کی ایک بات پڑھی، بڑی اچھی لگی مجھے، کہ دو چیزیں، دو محرومی آپ کی زندگی سے ختم کر دو، آپ کا ذہن کام کرنا شروع کر دے گا. پہلی محرومی کیا ہے؟ پیسہ. خوب پیسہ کماؤ. پیسہ کمانے کی محرومی جو ہے اپنے اندر سے نکال دو. اور دوسرا علم حاصل کرو، خوب علم حاصل کرو.
کیونکہ پیسے والے جو ہیں وہ علم والوں کے در کے غلام بنے ہوتے ہیں، ان کے محتاج ہوئے ہوتے ہیں، اور بہت سارے علم والے جو ہیں وہ آج کے مٹریلسٹک دور کے اندر پیسوں والوں کے سامنے جو ہیں وہ گھٹنے ٹیکے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی رنگ میں کسی نہ کسی حوالے سے وہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں اس طرف جانے کے لیے، وہاں پر وہ سب چیزیں امیلگامیٹ ہو جاتی ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ دو محرومیاں اپنے اندر سے نکال دیجئے۔ نمبر 1، پیسے کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنا سکل دیکھنا پڑے گا، آپ کو اپنی ایبلٹی دیکھنی پڑے گی، آپ کس قابل ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، پھر اس کے اوپر محنت کیجئے۔ جیسے ہی آپ نے ایجوکیشن گین کی، ٹریک ملا، اور اس ٹریک پہ اپنی خوب محنت کیجئے، بھول جائیے سب کچھ۔ جیسے ایک اسٹوڈنٹ کو ایک اسکالرشپ لینے کے لیے انتھک محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ بھول چکا ہوتا ہے کہ دن نہ کہ رات ہے، اس کے دوست کہاں ہیں، ریکریشنز کہاں ہیں، وہ صرف اور صرف فوکس کرتا ہے اپنی اسٹڈی کے اوپر۔ ایسے ہی آپ فوکس کریں اپنے پیسے کو کمانے کے اوپر، کوشش آپ کیجئے، دینے والی ذات رب کی ہے، اور جب آپ کے پاس وہ چیز آ جائے دین آپ پھر دیکھیں گے کہ اب وے آؤٹ کیا ہے، اب کس طرح سے آپ نے پھر دیکھیں آپ کی جو دماغی جو صلاحیتیں ہیں وہ عود کر آئیں گی، ابھر آئیں گی، اور آپ کے اندر سے آپ کے مشورے، آپ کے خیالات، آپ کی سوچ، آپ کی اپروچ، اس کو ایک لیول مل جائے گا۔ خاص طور پر ہماری جو میل جنریشن میں لڑکے جو ہیں، ان کی اندر سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ زیادہ ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں، اور جب ان کے سر کے اوپر شادی کا بھوت سوار ہوتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ کرنے کی دھن آ جاتی ہے۔ اب کہتے ہیں کچھ کر لو، بس شارٹ کٹس میں جاؤ، جیسے مرضی جاؤ، پیسہ کماؤ، اور وہ غلط طریقہ کار بھی اختیار کرتے ہیں، اور وہ غلط ٹائم ہوتا ہے، وہ غلط وقت پہ کیا گیا فیصلہ ہوتا ہے، ان کا ویژن نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی زبردستی اس چیز کو گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ ملا کچھ نہیں ملا، آدھا تتر آدھا بٹیر، اور شادی بھی ہو گئی، پیسے پوسے بھی تھوڑے بہت آ گئے، گھر بداری چلنی شروع ہو گئی، اور بعد میں آزمائشیں اور مشکلیں، اور پھر وہی لڑائی جھگڑے تانے اور سب کچھ کوسنے، اور گھر کے ماحول کو خرابی، اور پھر اپنی قسمت کو کوسنا، اور انجام کار ختم۔ تو یہی کام اگر وہ پہلے کر لیتا، یہی کام، یہ ویژن اس کی سوچ اگر اس وقت براڈ ہو جاتی، اپنی سوچ کو بڑا کر لیتا، کچھ بننے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے محنت کرتا، تو آج اس مقام پہ اس کے لیے سب اچھا ہوتا، اس کی میرٹل لائف بھی اچھی ہوتی، اس کی سوشل لائف بھی اچھی ہوتی، اس کی جو ڈومیسٹک میٹرز ہیں وہ سارے کے سارے بالکل سارٹ آؤٹ ہو جاتے، پھر اس کے اندر اور ویژن بنتا اور وہ کچھ اور ڈسکور کرتا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے ہلا گلا میں، موج مستی میں، کھانے میں، کھیلنے میں، دوستوں یاروں میں وہ ٹائم ویسٹ کر دیا۔ لڑکیاں جو ہیں ان کے زیادہ فوکس جو ہوتا ہے کہ وہ نسبتاً لڑکیاں بہتر ہیں، میں نے جو آبزرو کیا ہے، لڑکیاں لڑکوں کی نسبت زیادہ توجہ کرتی ہیں اگر وہ ایک دفعہ اپنے مائنڈ کے اندر اپنے ویژن کو بنا لیں، کیونکہ ان کے اندر ایک ڈریم ہوتا ہے ٹو ڈو سم تھنگ، ان کے اندر ایک ڈریم ہوتا ہے، خواب ہوتا ہے، کیونکہ ایک گھر کے اندر ایوریج 3 4 لڑکیاں ہیں جو ایک ہی ایج میں ہیں، اور ان کی شادیوں کے مسائل ہوتے ہیں، ماں باپ ہر وقت ان کی شادیوں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، تو ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک راہ فرار حاصل کرتی ہیں ایجوکیشن کے تھرو، اپنے آپ کو کوئی پروفیشنل لائن میں لانے کے تھرو، یا کسی بھی اور سوچ کے اندر وہ پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں، اپنے ویژن کو بناتی ہیں، اور اپنی سوچ کو براڈ کرتی ہیں، اور اس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ اس میں کامیابی ان کو مل جاتی ہے۔ تو ان جنرل جو ہے جتنی بڑی سوچ آپ کی ہوگی اتنا بڑا ہی آپ کام کر سکیں گے، اگر آپ کی سوچ بڑی نہیں ہے تو آپ بڑا کام نہیں کر سکتے۔ لمبی ریس کے گھوڑے کو جو ہے نا شروع میں اپنے آپ کو ذرا بڑا سنبھال کر اس کو دوڑانا پڑتا ہے تاکہ اس کے پاؤں پھولے نہ، پھر جیسے جیسے وہ منزل کے قریب پہنچتا جاتا ہے تو جوکی اس کو کھینچتا ہے، اور وہ پھر اس کو ایک دم سے جس لگاتا ہے اور پار نکل جاتا ہے، اور پھر سب کو حیران کر دیتا ہے، اور جو پہلے ہی زور لگاتا ہے تیزی سے بھاگتا ہے، منہ کے بل گر جاتا ہے۔ تو ہیزلز میں مت جائیے، اور اپنے آپ کو جلد بازیوں میں مت لے کے جائیے، اور شارٹ کٹس میں مت پڑیے، زندگی کا ایک روڈ میپ بنائیے، اپنی سوچ کو براڈ کیجیے، اور کندھے تلاش نہ کیجیے، شولڈرز تلاش نہ کیجیے، شولڈر بننے کی کوشش کیجیے۔ ہر وقت بس یہی سوچ کے نہ بیٹھے رہیں کہ کوئی میرا کام آ جائے، کوئی میرا کام کر دے، فلاں میرا کام کر دے، فلاں میرا کام کر دے۔ نہیں، آپ خود کیوں نہیں بنتے کسی کے لیے رول ماڈل؟ کوئی آپ کے لیے کیوں نہیں کہتا کہ فلاں میرا کام کر دے، جی فلاں شخص میرا کام کر دیتا ہے، کر سکتا ہے، اس کی طرف جانا چاہیے۔ آپ دوسروں کی نگاہوں میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ آپ دوسروں کو اپنی نگاہوں میں رکھ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ خود کیوں نہیں بنتے ہیں وہ حصہ، وہ کام، وہ پرسن، وہ جو بڑا کام، بڑا آدمی کیوں نہیں بنتے؟ بڑا آدمی بننے کے لیے اپنی سوچ کو بڑا کرنا پڑے گا آپ کو۔
اپنی سوچ کو بڑا کیجئے اور اپنی ویلیوز کو پہچانیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے جو معاشرے کے اندر، ہمارے جو سراؤنڈنگز کے اندر جو کچھ ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کیجئے. اپنے ماحول کو چینج کیجئے اور اپنی سوچ کو چینج کیجئے، اور لوگ کیا کہیں گے اس فلسفے کو اپنے اندر سے نکال دیجئے. آدھی سے زیادہ زندگی آپ لوگوں کے لیے گزار دیتے ہیں، باقی کے کچھ حصہ جو ہوتا ہے اپنے بچوں کی تربیت کے اندر، یا ان کے تربیت کیا کہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں گزار دیتے ہیں، اور آپ کے لیے اپنے پاس کچھ بھی نہیں بچتا. تو ذہن میں رکھیے، ہم نے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، تو اللہ نے ہم سے ہمارے بارے میں پوچھنا ہے کیا لے کر آئے ہو، تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم خالی ہاتھ ہوں گے وہاں پر. کیا ہم یہ کہیں گے رب میں رزق کمانے کے چکر میں پڑا رہا، تو رب نے کہنا کہ یہ تو ذمہ داری میری تھی، کہ مجھ پہ توکل نہیں تھا، مجھ پہ یقین نہیں تھا کہ میں تیرے یہ سارے معاملات کر سکتا ہوں. تو رب صرف ہم سے کوشش چاہتا ہے، آپ اچھی کوشش کریں گے، اپنی سوچ کو اچھا کریں گے، اپنے گمان کو اچھا کریں گے، تو رب بھی آپ کے لیے راستے کھول دے گا. اگر آپ اپنی سوچ کو نیرو رکھیں گے، اپنے آپ کو مایوسی میں دھکیلیں گے، تو رب بھی آپ کو وہیں پہ چھوڑ دے گا اور اسی میں بھٹکتے رہ جائیں گے. تو میری آج کی جو یہ ڈسکشن ہے، اس کا جو مقصد صرف اتنا سا ہے کہ میں خاص طور پر جو جنریشن نیکسٹ ہے، ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ان کے اندر میں یہ احساس جو محرومی کا دیکھ رہا ہوں، میں اس کو ختم کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اپنے اندر سے محرومی کے احساس کو ختم کیجئے. کوشش کیجئے، آپ بھی بن سکتے ہیں، بڑے آدمی بن سکتے ہیں آپ بھی، نو ایشو. کوشش کیجئے اس کے لیے، اپنی زندگی کو ایک ٹریک پر لے کر آئیے. اگر آپ نے کوئی ڈگری حاصل کر لی ہے، تو ڈگری جو حاصل کرنے کے بعد اب آپ کا کام ختم نہیں ہوا، اب تو شروع ہوا ہے. اب اس کے لیے پریکٹیکل کوشش کیجئے، اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو بڑا کریں. اور ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے جاب ہی کرنی ہے، آپ نے اپنی ایجوکیشن کو پازیٹیولی اپنے بزنس کے اندر، کسی اور سیکٹر کے اندر اپنے آپ کو لگائیے، اور اس کو ایک پازیٹیولی جو ہے اس کو یوٹیلائز کیجیے. اپنے لیے بھی فائدے کا باعث بنیے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی بنیے، اور معاشرے کے لیے بنیے. یہ دنیا ان کے لیے ہے جو اچانک کوئی حیران کر دینے والا کام کر گزرتے ہیں. کوئی اس کو پتہ چلا ہے وہ باہر چلا گیا، وہ ڈاکٹر بن گیا، وہ اس طرح، یار اس نے تو زبردست یہ کر لیا، اس نے اتنی بڑی کوٹھی لے لی ہے، اتنی بڑی گاڑی ہے اس کے پاس، واو کیسے کیا یار اس نے. تو یہ کیوں نہیں بنتے لوگ؟ آپ کے بارے میں کیوں نہ کہیں گے؟ اب دوسروں کے بارے میں اس طرح سے کیوں کیوریس ہوتے ہیں؟ آپ کے بارے میں لوگ کیوریس کیوں نہ ہو؟ تو میری اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ بڑی سوچ کہ اپنی کریں گے تو بڑا آدمی بنیں گے. اگر آپ کی سوچ چھوٹی ہوگی تو آپ وہیں پہ رہ جائیں گے. ہوپلی کہ آپ میری بات کو، میرے اس پوائنٹ کو آپ نے گیٹ کیا ہوگا، اور اگر آپ نے اس کو لے لیا ہے، اس نقطے کو سمجھ لیا ہے، تو پھر آپ اس کے اوپر پازیٹیولی کوشش کیجئے، اور رزلٹ انشاءاللہ وہ ضرور آپ بتائیں گے مجھے ڈیفینیٹلی. ٹل نیکسٹ ویڈیو، فی امان اللہ.